اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں ہم لوگ زندگی نامہ پڑھ رہے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زندگی کا، اور امام کی شخصیت ہمارے لیے مہم ترین شخصیتوں میں سے ایک ہے کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ نے کافی تاکید کی ہے آپ کے دنیا میں آنے سے سالوں پہلے۔ جیسا کہ جناب ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفاء، میرے اوصیاء اور مخلوق پر خدا کی حجت 12 ہیں، جن کے پہلے میرے بھائی حضرت علی ہیں اور آخری میرے بیٹے امام مہدی ہیں۔ پوچھا گیا رسول اللہ آپ کا بھائی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب۔ کہا آپ کا بیٹا کون ہے؟ آپ نے فرمایا مہدی، کہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے حق کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، اگر دنیا کا صرف ایک ہی دن بچے گا، یہ دیکھیں مولانا جی، امام کی حکومت ہوگی 20 سال، لیکن رسول کی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ اگر ان کی دنیا کی ختم ہونے میں صرف کتنا بچے گا؟ ایک دن بچے گا، تو خدا بند متعال اس دن کو اتنا طویل کرے گا، اتنا لمبا کرے گا، حتیٰ کہ اس دن میرا بیٹا مہدی خروج فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ آسمان سے نازل ہو کر ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے، زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی، اور آپ کی حکومت مشرق و مغرب تک پھیل جائے گی۔ یہ کس کی حدیث ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی طرح سے جناب حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا مہدی میرے بیٹوں میں سے ایک فرزند ہے، اس کا چہرہ مبارک چمکتے ہوئے چاند کے ستارے کے مانند ہے۔ جناب حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مہدی میرا فرزند ہے، ان کا چہرہ روشن ستارے کی طرح ہے، ان کا رنگ، سنے مولانا صفات مولانا امام زمان، کہ ان کا رنگ اہل عرب کے رنگوں کی طرح ہے، یعنی عرب والوں کا جو جسمانی کلر ہوتا ہے، چہرے کا کلر ہوتا ہے، ویسا کلر آپ کے چہرے کا ہے، اور ان کا جسم اسرائیل والوں کی طرح ہے، اسرائیل والوں کی طرح، یعنی جناب یعقوب کے فرزندوں کی طرح آپ کا جسم ہوگا، لمبائی ان کی، اور اسرائیل کے معنی یعنی جناب یعقوب کا نام کیا ہے؟ اسرائیل۔ اسرائیل۔ ان کی لمبائی جو ہوگی وہ یعقوب کے بیٹوں کی طرح ہوگی، یا جناب یعقوب کی طرح ہوگی۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور ان کی خلافت کو آسمان والے، فضا میں موجود پرندے تک پسند کریں گے۔ جو ان کی حکومت ہوگی، کیا زمین والے، کیا پرندے، فضا میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، آسمانوں میں رہنے والے، سب کو آپ کی حکومت پسند ہوگی۔ وہ 20 سال حکومت فرمائیں گے۔ کون؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ 5ویں امام کی حدیث ہے، انہوں نے مولائے کائنات حضرت علی بن طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا میرے بیٹوں میں سے ہے، مہدی میرے بیٹوں میں سے ہے، ان کے لیے زمانہ غیبت ہوگا، اور ایسی حیرت ہوگی کہ امتیں اس میں گمراہ ہو جائیں گی، وہ انبیاء کے ذخائر لے کر آئیں گے، ان کے پاس جناب موسیٰ کا عصا ہوگا، صحیح ہے، جناب یوشا کا صندوق ہوگا، اس طرح سے انبیاء کی امانتیں آپ کے پاس ہوں گی۔ جب امام، نبی کی انگوٹھی، ہاں، جناب سلیمان والی انگوٹھی ہوگی، سمجھ رہے ہیں، ملائے کائنات کی جو ذوالفقار ہے وہ آپ کے پاس ہوگی،
تو اس طرح سے انبیاء کے تبرکات آپ کے پاس ہوں گے، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اسی طرح سے جو ینابیع المعدہ ہے اس میں ایک اور روایت ہے کہ مہدی میرا بیٹا ہے، وہ میرا ہم نام ہے، اس کی کنیت میری کنیت کی طرح ہے، وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ مجھ سے اخلاق اور خلقت میں ملتے جلتے ہیں، ان کے لیے زمانہ غیبت ہوگا، لوگ ان کے بارے میں حیران ہوں گے، حتیٰ کہ لوگ اپنے ادیان سے پھر جائیں گے۔ اس وقت آپ چمکتے ہوئے ستارے کے مانند آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو۔ اسی طرح سے ایک روایت ابو ایوب انصاری سے ہے کہ رسول خدا نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس امت کے لیے ضرور ایک مہدی ہے، خدا کی قسم وہ تمہارے بیٹوں میں سے ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی روایتیں ہیں۔ ہشام بن سالم امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور ایک پورے سلسلے سے انہوں نے رسول خدا سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ القائم میری اولاد میں سے ہے، وہ میرے ہم نام ہیں، وہ میرے ہم کنیت ہیں، ان کے عادات و خصائص میری طرح کے ہیں، ان کا طریقہ میرا طریقہ ہے، وہ لوگوں کے میرے دین و شریعت پر قائم کرے گا اور ان کو خدا کی کتاب کی طرف بلائے گا۔ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے ان کے زمانہ غیبت میں ان کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا، جس نے انہیں جھٹلایا اس نے مجھے جھٹلایا، جس نے ان کی تصدیق کی اس نے میری تصدیق کی۔ اور ان لوگوں کا شکوہ کہ میں خدا سے کروں گا کہ جن لوگوں نے مجھے ان کے بارے میں جھٹلایا، ان کی شان میں میرے فرمان کا انکار کیا اور میری امت کو ان کی راہ سے بہکایا، اور انقلیب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ کس ناری ٹھکانے میں جا رہے ہیں، یعنی کس جہنم کے ٹھکانے میں جا رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا، اور یہ حدیثیں ایسا نہیں ہے کہ صرف و صرف جیسے میں نے ینابیع المعدہ کی کتاب دی، اور بھی کتابوں کا اس میں حوالہ ہے جس کے بارے میں معین اور متیقن نہیں ہوں کہ آیا وہ شیعہ کتابیں ہیں یا سنی، لیکن ینابیع المعدہ جو ہے سلمان قندوزی کی کتاب، یہ اہل سنت سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے باوجود یہ حدیث جو امام مہدی علیہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں خبر دیتی ہے اس میں درج ہے، لیکن پھر بھی ماننے والوں میں اختلاف ہے۔ 15 شعبان کو ولادت کا جشن منانے والوں میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، کون کون سے اسلامی فرقے شریک ہوتے ہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ دریا کنارے عریضہ ڈالنے کتنے لوگ جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے، کس فرقے کے لوگ جاتے ہیں؟ جاگنے والے تو اور لوگ بھی ہیں، اس رات 15 شعبان کی برکتیں دوسروں کے ہاں بھی موجود ہیں، صحیح ہے، وہ بھی جاگتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، لیکن اس عنوان سے نہیں جس عنوان سے ہم کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اگر سب امام کے چاہنے والے ہی ہوتے تو پھر آپ کو غیبت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آئیے دیکھتے ہیں غیبت کے سیاسی اور اجتماعی اسباب، اور اس میں مولانا ایک سبب یہ بھی جان لیجئے گا کہ خود آپ کے چچا جن کو جعفر کذاب کہا جاتا ہے انہوں نے جا کے وہاں کے اس وقت کے خلیفہ کو آپ کے بارے میں خبر دی ہے، آپ کے بارے میں اطلاع دی ہے، اور جس کے بعد پوری فوج اور لشکر بھیج دیا گیا ہے آپ کے گھر پہ تاکہ امام کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو جب اپنے گھر کے افراد آپ کے دشمن ہیں تو دوسروں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کہہ رہے اس بات میں شک نہیں ہے کہ الہی رہنماؤں کی رہبری کا مقصد لوگوں کو منزل کمال تک ہدایت ہے، اور اس صورت میں ممکن ہے کہ جب لوگ اس الہی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آمادہ ہوں اور اگر لوگوں میں اس کے لیے زمین ہموار نہ ہو تو آسمانی رہنماؤں کے ان کے درمیان موجود ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہوگا۔
افسوس ہمارے اماموں بالخصوص امام محمد تقی علیہ السلام اور آپ کے بعد والے اماموں پر جو غیر معمولی دباؤ، یہ دباؤ کس کی طرف سے تھا؟ حکومت کی طرف سے تھا، ورنہ کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ساتویں امام نے زندگی قید میں گزاری ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کہاں سامرہ میں کیوں انتقال فرما رہے ہیں بھائی؟ کوئی سبب ہے؟ قید سبب ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے 10ویں امام کیوں وہاں موجود ہیں؟ وہاں پہ سامرہ میں کیوں موجود ہیں؟ کیونکہ آپ وہی نظر بند اور قید تھے۔ 11ویں امام بھی وہی نظر بند و قید تھے، ورنہ تو آپ لوگ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ مدینے کے، مدینہ۔ صحیح نا؟ رسول کہاں ہجرت کر کے گئے تھے؟ مدینہ گئے تھے۔ مدینہ۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے 8ویں امام کہاں ہیں، 9ویں اور 10ویں، 7ویں اور 9ویں امام کہاں ہیں، 10ویں اور 11ویں امام کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، امام حسین علیہ جناب مولا کائنات کو کہہ لیجیے کہ انہوں نے کوفے کو کیا بنایا تھا؟ اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، اور وہاں ان کی شہادت واقع ہوئی تو قریب میں نجف ہے، وہاں پہ جہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے وہاں آئے، صحیح گھیر کے آپ کو وہاں اس میدان تک لایا گیا، ورنہ آپ نے جانے کی اجازت چاہی تھی کہ نہیں چاہی تھی؟ صحیح کہ کوئی سروکار نہیں ہے، جو کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی سروکار نہیں، بالکل سروکار تھا، لیکن اس کے تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ جنگ کے لیے کون آمادہ ہے بھائی۔ جب جناب کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے تو زہیر ابن قید نے کہا مولا ابھی ان سے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اصحاب جوش میں تھے کہ ان سے 1000 سے نپٹنا آسان ہے، ان سے مقابلہ کر لیتے ہیں ابھی، بعد میں لشکر بڑھ جائے گا تو ان سے مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ امام سے اجازت چاہیے، امام نے اجازت نہیں دی، ہم ہوتے تو موقع کا فائدہ اٹھا لیتے کہ نہ اٹھا لیتے؟ لیکن اجازت نہیں دی، یعنی امام جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خیر جنگ ہوئی، امام کی شہادت کربلا میں واقع ہوئی، لیکن باقی امام کیا جنگ کرنے نکلے تھے؟ نہیں، یا آپ کو قید کر کے لایا گیا تھا؟ کیا تھا ان کی طرف؟ کیا تھا مولانا؟ کہ ہم افسوس کہ ہمارے اماموں بالخصوص امام محمد تقی علیہ السلام اور آپ کے بعد والے اماموں پر جو غیر معمولی دباؤ اور پابندیاں عائد ہوئیں اس طرح سے کہ اس کے نتیجے میں 11ویں اور 12ویں امام کی سرگرمیاں محدود ہو کر رہ گئی۔ صحیح ہے نا؟ ان کا دائرہ وسیع نہیں تھا کہ وہ جیسے ہم یہاں سے آج دلی جا رہے ہیں اور دلی جا کے امام جا کے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو مجمع کو خطاب کر رہے ہیں، بامبے جا رہے ہیں وہاں جا کے خطاب کر رہے ہیں، قم جا رہے ہیں وہاں جا کے خطاب کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ نظر بند تھے، آپ کو قید میں رکھا گیا تھا، آپ کی نقل و حرکت پہ نظر رکھی جا رہی تھی، موقع موقع پر آپ کے گھروں میں چھاپے ڈالے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے مزید سرگرمی کرنا، لوگوں سے ملاقات کرنا، لوگوں کو پیغام دینا آسان کام آپ کے لیے نہیں تھا۔ اس سے ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ سماج میں اماموں کی رہبری اور ہدایتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری نصاب کی مقدار میں زمین فراہم نہیں ہے، لہذا حکمت الہی یہ تقاضا کرتی تھی کہ 12ویں امام آنے والی تفصیل کے مطابق غیبت اختیار کرے۔ صحیح ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ باقی علماء نے کوئی جنگ کے لیے امام حسین میدان میں آئے، گھر والوں کو لے کے آئے، ایک وقت کہا جا سکتا ہے مولا کائنات کا میدان میں گئے، اپنی نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام جب آپ کی شہادت واقع ہوئی کہ آپ میدان میں مقابلے کے لیے آئے، لیکن زہر دغا سے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ باقی امام 8ویں امام کو لے لیجیے، ہمارے 6ٹھے امام کو لے لیجیے، بلایا گیا دربار میں، زہر پلایا گیا زبردستی، یعنی یہ بھی نہیں ہے امام کہہ رہے مجھے نہیں پینا، کہا نہیں یہ پینا پڑے گا، یعنی اس میں کوئی آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ انگور ہے یہ کھانا ہوگا۔ پتا چلا کہ انہی انگوروں میں کیا دیا گیا ہے؟ زہر دیا گیا ہے۔ بھائی 7ویں امام تو ہتھکڑی اور بیڑی میں لا کے پل پہ رکھ دیے گئے، ہتھکڑی اور بیڑیاں آپ کی کیا تھیں؟ لگی ہوئی تھیں، اسی کنڈیشن میں جب آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے لا کے بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا۔
ایسے میں کیا امکان نہیں تھا کہ 12 امام اگر رہتے ان کو بھی کہاں کر دیا جاتا، قید کر دیا جاتا۔ یاد کر دیا جاتا ارے عمریں دیکھیں نا بھائی، 9ویں امام کی 25 سال ہے، 10ویں امام کی 46 سال ہے، 11ویں امام کی 28 سال ہے۔ صحیح ہے، ہو سکتا تھا کہ 12ویں امام اگر اس عصر میں موجود ہوتے تو جو 5 سال کی عمر آپ عمر مبارک تھی، ہو سکتا ہے 17-18 سال کے ہوتے ہوتے آپ کو کیا کر دیا جاتا، شہید کر دیا جاتا، کر دیا جاتا آپ کا وجود باقی نہ رہتا۔ یہاں تک کہ سماج میں ضروری آمادگی پیدا ہو جائے، البتہ غیبت کے تمام اسرار ہمارے لیے واضح نہیں ہے، لیکن یہ حتمی نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے خدا کی کوئی اور مصلحت ہو، یہ ہمارا امکان ہے، ایک نظر، ایک چیز جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن حقیقی ریزن یہی ہو یہ نہیں کہہ سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو نقطہ ہم نے بیان کیا ہے شاید ہی غیبت کا بنیادی راز ہو، بنیادی یعنی اساسی۔ غیبت کے اسباب کے متعلق ہماری روایت میں 3 موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا ہے لوگوں کا امتحان۔ امام کی غیبت کس لیے ہے؟ امتحان کے لیے، اور یہ امتحان کس کا ہے؟ ہمارا امتحان۔ اسی لیے دیکھیں مولانا، اسی لیے کہا گیا ہے نا، انتظار جو ہم کر رہے ہیں، انتظار کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ جی مثلا مثال برابر یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ مجلس قائم کر رہے ہیں تو کیا جب مولانا آ جائیں گے اس کے بعد فرش بچھائیں گے، مائک لگائیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، یا پہلے سے لوگوں کو بتائیں گے، اطلاع دیں گے بھائی شام کو ہمارے گھر پر مجلس ہے، پوسٹر بنوائیں گے، مولانا سے بات کریں گے، مائک کا انتظام کریں گے، فرش کا انتظام کریں گے، تبرکات کا انتظام کریں گے، صحیح ہے نا؟ تب جا کے مجلس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم امام کے منتظر ہیں، ہم سوچے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے، اچھا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ یہ غلط نظریہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تب امام آئیں گے، تو امام کو لانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اپنے بھائی کو مار ڈالو، پڑوسی کو لوٹ لو، بینک لوٹ لو، لوگوں کا لے کے مت دو، تاکہ ظلم ہوگا تو کیا ہوگا؟ امام آ جائیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ نہیں، انسان کیا ہو رہا ہے؟ گناہگار ہو رہا ہے۔ تو امام کی غیبت سب سے پہلا کیا ہے؟ یہ 1 نمبر پہ ہے مولانا، لوگوں کا امتحان۔ دیکھ لیں جلدی سے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی ایک مستقل سنت اپنے بندوں کا امتحان لینا، اللہ نے بنا امتحان لیے کسی کے درجات کو بڑھائے بلند نہیں کیا ہے، صحیح ہے نا؟ خداوند عالم نے ہر کا امتحان لیا۔ بھئی جناب یوسف کن کن دشواریوں سے گزرے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ رسول خدا جب آئے تو کیا رسول خدا کو سیدھے گدی پہ بیٹھا دیا خداوند عالم نے؟ نہیں، سب سے پہلے آپ کو یتیم کر دیا۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کیا ہو گئے؟ یتیم ہو گئے۔ چند سال کے ہوئے کہ آپ کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ظاہر ہے تو یہ امتحانات کیوں ہیں رسول اسلام کے؟ تاکہ آپ کو ایک مضبوط شخصیت بنایا جا سکے، صحیح ہے نا؟ اور اس کے علاوہ دیکھیے گا پرورش اس طرح سے ہوئی ہے، کوڑا پھینکنا، کنکر راستے میں کاٹے بچھانا، صحیح ہے، یہاں تک کہ آپ خون آلود ہو جایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے آپ نبی ہیں تو کیا چاہیے تو خداوند عالم کو کہ آپ کے ساتھ زیڈ کلاس کی زیڈ سیکورٹی لگا دیتا کہ نہیں لگا دیتا، تاکہ کوئی بھی آپ کے آس پاس نہ آنے پائے، لیکن نہیں، آپ کا مقصد وہ نہیں ہے۔ تو مستقل ایک سنت ہے۔ یا پھر ہمارے ائمہ کو دیکھیے، ائمہ نے بدن میں زندگی گزاری ہے کہ نہیں گزاری ہے؟ 2 طرح کے مولانا ہوتا ہے، ایک عذاب اس طرح کا ہوتا ہے انسان پر، مشکلات میں یوں گرفتار ہوتا ہے اپنے گناہوں کے سبب۔ انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، صحیح ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک روایت بتائی تھی اس کے بارے میں، ابو سفیانی کے بارے میں،
कि सुफियानी जो जुल्म जौर उठाएगा वो लोगों के आमाल की वजह से उन पर उठाए जाएंगे। और ये दुआएं गालिबन हम सूरह यासीन में या दुआए अहद में पढ़ते हैं इस जुमले को, कि जो परेशानियां आती हैं, दुश्वारियां आती हैं, ये हमारी ही कमाई हुई हैं, बिमा कसबत ऐदीहिम, है ना। पूरा सेंटेंस मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक क्या है कि हमारे अमाल के सबब हम मुश्किलात में गिरफ्तार होते हैं। मिसाल के तौर पर खड़े होकर अगर पैजामा पहने खड़े होकर आप कंघी करें तो आप गम और रंज उठाएंगे, रंज होगा, यानी कोई ना कोई आपके साथ ऐसा अमल होगा कि आप क्या हो जाएंगे, रंजीदा हो जाएंगे। इसी तरह से कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिसका जो है खुदावंद आलम अजाब यही दे देता है ताकि एक मोमिन पाक हो जाए। एक इम्तिहान होता है दरजात को बुलंद करने के लिए, समझ रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम अगर कैद में है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथी अगर शहीद हो रहे हैं करबला के मैदान में, तो ये इम्तिहान किसके लिए है, आपके दरजात की बुलंदी के लिए। सही है, लेकिन हम आप ना समझने लगे कि हमें बुखार आया तो इससे अल्लाह हमारा दर्जा क्या कर रहा है, बुलंद कर रहा है, क्योंकि ये बुखार क्या है, गुनाहों का कफारा है। सही है। तो क्या है कि खुदा की एक मुस्तकिल सुन्नत अपने बंदों का इम्तिहान लेना, उनमें से नेक और पाक अफराद का इंतखाब करना है। जिंदगी हमेशा आजमाइश और इम्तिहान की मंजिल है, ताकि इसके जरिए से बंदगान खुदा ईमान, सब्र और अम्र खुदाबंदी के सामने सर तस्लीम खम करने के नतीजे में तरबियत पाकर कमाल की मंजिल तक पहुंच सकें और उनकी पोशीदा सलाहियतें खुल जाएं। हजरत इमाम मेहदी जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ की गैबत के जरिए से लोगों का इम्तिहान लिया जाता है। जिन लोगों के पास मुस्तहकम ईमान नहीं होता, उनका बातिन अलम नशरह हो जाता है। अलम नशरह का मतलब क्या होता है मौलाना? अलम नशरह लका सदरक, और शको तजब्सुर में गिरफ्तार हो जाते हैं, और जिनके दिलों की गहराइयों तक ईमान अपनी जड़ें जमाए होता है, वो आपके ज़ुहूर के इंतजार और मुश्किलात में पामर्दी की वजह से मजीद मुस्तहकम और लायक हो जाते हैं और अजर व इनाम इलाही के बुलंद दर्जों पर फायज हो जाते हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त हमारा पांचवा बेटा गायब हो तो तुम अपने दीन की हिफाजत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई तुम्हारे दीन से खारिज कर दे। वो हतमी गैबत इख्तियार करेगा इस तरह से कि बाज़ मोमिनीन अपने अकीदे से पलट जाएंगे। वो आज आपको माशरे में खुराफात नजर आती है कि नहीं आती है, शिया मजहब में खुद जी सही। वो तेलंगाना में हुआ था कि नहीं हुआ था? तेलंगाना में कहा हुआ था कि जहां बाकायदा कई जगह मैंने देखा है, ऐसी वीडियो देखी कि औरतें मसलन जंजीर का मातम कर रही हैं, कमा लगा रही हैं, कमा, जंजीर नहीं कमा जी बे, यानी सर बरहना जो असीरों का निकाला गया और काफी उसकी मुखालिफत की गई। शाम के बाजार में मौलाना ये मंजर तो हमने कई बार देखा। जो सीरिया के अंदर शाम का बाजार है, शेनुम के दिन वहां एक जुलूस निकलता है बाजार शाम में। उसमें कुछ औरतों को हमने देखा है कि जो सर खोल के चलती हैं कि मेरी बीबी यहां पे सर खुले गई थी। जायज है कि नाजायज है? उन्हें सर खुला रहने पर मजबूर किया गया था। आपको कौन मजबूर कर रहा है? सही, ये कौन सी इक्तिदा है? जनाब ज़ैनब ने नमाज़ें शब नहीं छोड़ी थी, उसकी इक्तिदा नहीं करेंगी, है कि नहीं? जी जी अब वो सर बरहना उसमें आई थी तो ये क्या कर रहे हैं? कई लोग चेलों पे मैंने देखा है पूरा पूरा वो जेवर मिलता है। चौथे इमाम की जो पूरा आता है गले में, यानी पूरा जंजीर, हथकड़ी, बेड़ी पूरी आती है कि नहीं आती है? पहनने वाले पहनते हैं। अरे तबर्रुक हासिल करने के लिए यही चीजें रह गई हैं। क्या इमाम की कोई और सीरत नहीं है हथकड़ी बेड़ी के अलावा? सही बात कुछ नहीं तो सही से सही फै सज्जादिया से का दुआ ही याद कर ले आदमी जी। तो हथकड़ी बेड़ी पहनने पर राजी है।
جیسے کربلا میں ہوا تھا یا جہاں بھی ہوا تھا، اصل میں ساری چیزوں کی شبیہ اسی طرح بنانا چاہتے ہیں. لیکن غلط ہے نا، ہم نے درس جی کربلا اس عنوان سے نہیں لینا ہے نا. خرافاتیں بہت ہیں اپنے یہاں بھی. بہت ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیے وہی کہہ رہے ہیں، جب تمہارے دین سے خارج کر دے وہ حتمی غیبت اختیار کرے گا اس طرح سے کہ بعض مومنین اپنے عقیدے سے پلٹ جائیں گے. خداوند غیبت کے ذریعے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے. اور رہا امام کی جان کے جی 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 کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا دلیل یہ دیتی ہے کہ آپ یہ بھی تو بناتے ہیں نا، یہ زلزلہ بنا دیا، علم بنا دیا، یہ فلاں چیز کر دی، یا کربلا میں اس طرح ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی تو ساری شبیہ اسی طرح بنتی ہے نا. اگر یہ بنا دیے تو کیا ہو گیا؟ وہاں پہ دیکھیے یہ جو شبیہیں بنائی جاتی ہیں وہ صرف اور صرف ان غموں کو یاد کرنے کے لیے. ہتھکڑی بیڑی یعنی اس سے شباہت دیتے ہیں، منسوب کرتے ہیں. جیسے علم کو علم عباس کہا جاتا ہے، زلجنہ امام حسین کی سواری امام کی شبیہ حسین بنتا جی. ہے. لیکن ایک آدمی کو اگر ہم ہتھکڑی بیڑی پہنا کے لے کے آ گئے پورا اوپر سے نیچے تک تو امام صلی اللہ علیہ تھوڑی ہو جائے گا. جی وہ میرے کہنے کا مطلب جی. یہ ہے، سمجھ رہی ہیں؟ تو اور اس میں اگر وہ بھی تو بیمار کو پہنایا جاتا ہے. ہاں ارے بیمار کو نہیں کہتے، اچھے بھلے آپ میرے ساتھ اچھے بھلے کبھی کو پہنایا جاتا ہے اچھے جی بھلے کو حقیقت میں نے جی. دیکھا ہے بھائی. ہمارے ہاں تو اگر بیمار ہو نا جو بہت زیادہ، اسے کہتے ہیں کہ اسے مولا کی ہتھکڑی پہنا دو تو یہ مولا کے صدقے میں ٹھیک ہو جائے نہ گا. ہمارے تو وہ اگر ہے منت مانی جاتی ہے. صرف ہتھکڑی تک وہ ہے الگ ہے ہوتا جو ہے الگ میں الگ ہاتھ میں جی. ہے، آپ نے شاید وہ نہیں دیکھا ہے منظر، وہ آتا ہے گلے میں، ہاتھ میں، سینے میں، پیر میں. صحیح ہے، پورا اوپر سے نیچے تک میں نے سیریا میں دیکھا ہے. انڈیا میں تو ایسا کسی کو نہیں دیکھا ہے، لیکن سیریا میں پاکستان دیکھا بھی ہے. ہے، جی پاکستان میں ہے ہاں پاکستان میں بھی. وہ پاکستان ہی میں سب کچھ ہے. صحیح، اور لیکن وہیں وہ سے بیمار سیکھ کے لیے سیکھ ہے. سیکھ کے. لیکن نہیں میں نے عام لوگوں کو دیکھا ہے. یا دیکھیے خرافات کا آپ مانیں گی کہ نہیں مانیں گی کہ بہت ساری چیزیں جو دین سے خارج ہیں اپنے دین میں ابھی بھی رسومات کے شامل نام ہے پر وہ شامل جی. ہیں. والحمدللہ رب العالمین.